السلام علیکم دوستو، ونڈرفل قرآن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ آج ہم جس سورہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورہ نور، اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی آیت نمبر 40۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر لجج یغشہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑھی چلی آتی ہو جس پر موج اور اس کے اوپر ایک موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ دیکھ سکے اس کو، اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے لیے روشنی تو نہیں اس کے لیے کوئی روشنی۔ دوستو، یہ سمندر کے گہرے ترین حصوں کے بارے میں اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انسان جس قدر سپیس کو جانتا ہے اس کا 10% بھی انسان سمندر کے بارے میں نہیں جانتا۔ آج کی موجودہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، یعنی سمندر میں اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک۔ دوستو، جب ہم 10 فیٹ کی گہرائی پر ہوتے ہیں سمندر میں تو وہاں پر ہمیں تمام کلر نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سمندر میں ڈیپ جانا شروع ہو جاتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو آخری رنگ دکھائی دے سکتا ہے وہ نیلا کلر ہے، اور اس کے بعد اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں، نہ ختم ہونے والے اندھیرے۔ دوستو، سمندر کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے سمندر کو 3 زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا زون ہے یوفوٹک زون، دوسرا ہے ڈسفوٹک زون، اور تیسرا ہے ایفوٹک زون۔ دوستو، 200 میٹر کی گہرائی تک سورج کی شعاعیں انسان دیکھ سکتا ہے، اسی وجہ سے 200 میٹر تک ہمیں تمام کلر نظر آتے ہیں۔ لیکن 200 میٹر سے جب ہم 1000 میٹر کے درمیان میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈسفوٹک زون شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہر شے دھندلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان روشنی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں دیکھ پاتی، لیکن پھر بھی اس حصے میں سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں اور کچھ نہ کچھ روشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ دوستو، 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد ایفوٹک زون شروع ہو جاتا ہے، جسے ڈارکسٹ زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کی اس گہرائی میں روشنی کا ایک ذرہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی وجہ سے نہ یہاں پہ فوٹوسنتھسس ہوتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی جڑی بوٹی یا کوئی پودا اگ سکتا ہے۔ دوستو، یہ سمندر کی گہرائی کا سب سے گہرا ترین حصہ ہے۔ آئیے آیہ مبارکہ کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ موج اور اس کے اوپر ایک اور موج، کہ موجیں سورج کی روشنی کو مدھم کرتی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ہم سمندر کے گہرائی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اندھیرے بڑھتے ہی جاتے ہیں، نہ ختم ہونے والے اندھیرے۔ دوستو، جب اس گہرائی میں انسان پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ آرٹیفیشل روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر، اس گہرائی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
روشنی نہ عطا فرمائیں تو کوئی روشنی بھی وہاں پہ کام نہیں کر سکتی۔ انسان کے سب سے قریب جو چیز انسان دیکھ سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ ہے، اور ان گہرائیوں میں انسان اگر اپنا ہاتھ بھی اپنے چہرے کے قریب لے آئے تو نہیں دیکھ سکتا۔ دوسروں مفسرین کرام نے ان آیہ کریمہ کو اور طریقوں سے بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان ظلمتوں سے، ان اندھیروں سے مراد دل پر، آنکھوں اور کانوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے۔ بعض نے فرمایا تاریک دل تاریک سینے میں ہے جو تاریک جسم میں ہے۔ ایک وجہ تشبیہ یہ ہے کہ کافر حق بات نہیں جانتا اور اسے یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ نہیں جانتا، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ جانتا ہے۔ یہ تینوں مراتب ان ظلمتوں کے مشابہ ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو اپنا نور عطا فرمائے۔ اور اس آیہ کریمہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس انسان کی خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا نور عطا فرمائے، اس کے لیے ہدایت کے نور کے دروازے کھول دے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس آیہ کریمہ کو دن کے کسی بھی حصے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔